اسلام نے عورت کو معاشرے میں بلند مقام دیا، اسے مختلف نظریات و تصورات کے محدود دائرے سے نکال کر بحیثیت انسان مرد کے برابر درجہ دیا اور معاشی و معاشرتی، قانون و سیاست اور تعلیم و تربیت کے ہر میدان میں عظیم مرتبہ و مقام عطا کیا۔ آج سے 1400 سال قبل اسلام نے عورت کی حیثیت، حقوق اور آزادی کو متعین کر دیا، حتیٰ کہ اسلام کی وسعت اور فراخ دلی کی عملی مثال یہ ہے کہ مذہب کی قید لگائے بغیر ہر عورت کو ماں، بہن اور بیٹی جیسے عظیم رشتہ کی حیثیت سے دیکھنے کا حکم دیا۔ عورت خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم اپنے حقوق بلا امتیاز حاصل کر سکتی ہے۔ اسلام نے معاشرے میں یہ شعور بھی اجاگر کیا کہ عورت اگر بیٹی ہے تو باعث رحمت ہے، اگر بہن ہے تو باعث عزت و احترام، اگر ماں ہے تو اس کے پاؤں تلے جنت ہے، اور اگر بیوی ہے تو سراپا مودت و رحمت ہے۔ گویا اسلام نے ہر روپ میں عورت کا احترام لازمی قرار دیا۔ عورت کی عفت و عصمت کی حفاظت کے لیے ایسے پاکیزہ ازدواجی تعلق کی بنیاد فراہم کی جو عورت کے حق مہر، اس کی ذاتی پسند و ناپسند اور ایجاب و قبول کو مد نظر رکھتے ہوئے قائم کیا جائے۔ علاوہ ازیں عورتوں کے حقوق نمایاں کرتے ہوئے بعض رشتوں سے نکاح حرام قرار دیا اور اس کی مکمل فہرست گنوا دی۔ ارشاد ربانی ہے، تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو اور تمہاری رضاعت میں شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں سب حرام کر دی گئی ہیں، اور اسی طرح تمہاری گود میں پرورش پانے والی وہ لڑکیاں جو تمہاری ان عورتوں کے بطن سے ہیں جن سے تم صحبت کر چکے ہو وہ بھی حرام ہیں۔ پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں جو تمہاری پشت سے ہیں، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرو، سوائے اس کے جو دور جاہلیت میں گزر چکا۔ اسلام نے ان تمام قبیح رسوم کا قلعہ کر دیا جو عورت کے انسانی وقار کے منافی تھیں، اور عورت کو وہ حقوق عطا کیے جس سے معاشرے میں عزت و تکریم کی مستحق پائی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اس قدر ترغیب دی کہ اسے ایمان جیسی اعلیٰ ترین شے کا لازمی جزو قرار دے دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل ایمان میں سے کامل مومن وہ ہے جو ان میں سے بہترین اخلاق کا مالک ہے، اور تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے اخلاق و برتاؤ میں بہترین ہیں۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں اور وہ اپنے گھر والوں سے سب سے زیادہ نرمی و شفقت سے پیش آتے ہیں۔